الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، معزز علماء کرام، گرین ٹاؤن لاہور کی اس محمدی مسجد میں میری پہلی حاضری ہے۔ مسجد کا توسیعی کام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جلد پایہ تکمیل کو پہنچائے۔ مجھ سے ماقبل میرے بھائی نے ایک محبت بھرا تعارف فرمایا۔ سچی بات ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ دوستوں کی محبت ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا آپ گمان کرتے ہیں۔ آمین۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا۔ عموماً لوگ موضوع یہ رکھتے ہیں کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، اور ایسا کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ماں باپ پر بھی اولاد کے کوئی حقوق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے۔ کیونکہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں جو کہوں جیسے کہوں اسے ماننا ہے اور ماننا چاہیے۔ جی یہ میرے سائز سے چھوٹا ہے، یہ لاہور والوں کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ اصل میں کچھ سیٹنگ کا بھی فرق ہے۔ اب یہ جو بار بار اس کو یوں کرنا پڑتا ہے نا، یہ مصیبت ہے۔
یہ آگے وزن زیادہ ہے، ٹکے گا نہیں۔ ایک منٹ، اب آپ نے خراب کر ہی دیا ہے تو چل۔ ہاں جی کہتے یہ والا اتار دیں، وہی بات ٹھیک ہے، بالکل شیخ صاحب لائک کرنا، شکریہ، چلیں اللہ آپ کو خوش بس۔ ماں باپ پر اولاد کی ذمہ داری تب سے شروع ہو جاتی ہے، اب یہ پہلے سے کم ہو گیا ہے۔ والدین پر بچوں کی ذمہ داری تب سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنی شادی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ بیماری کو جڑ سے پکڑنا چاہیے۔ اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں، خطیب صاحب اعلان کرتے ہیں یا امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے ٹخنوں سے اوپر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کپڑے ٹخنے سے اوپر کریں، اس لیے کہ مسلمان کا کپڑا ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہی رہتا ہے، چاہے وہ بازار میں ہو، دفتر میں ہو یا مسجد میں ہو۔ اب علماء کے اس اعلان کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ نماز میں کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، جب واپس جاؤ جوتی پہنو تو پھر کھول کے پھر نیچے کر دو، پھر جب دوبارہ مسجد میں آؤ تو ایسا کر لو۔ اسی طرح یہ کپڑے کا مسئلہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ جب آپ کپڑا درزی کو دینے جاتے ہیں، یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مولویوں کے کپڑے کیوں نہیں ٹخنے سے نیچے ہوتے؟ بلکہ لوگ مذاق کرتے ہیں، لگتا ہے مولوی صاحب آج چھوٹے بیٹے کی شلوار پہن کے آ گئے۔ مذاق بناتے ہیں لوگ۔ ہمیں تو پھر بھی اللہ کے رسول نے اتنی بڑی اجازت دے دی کہ ٹخنے سے اوپر رہے، قریب بھلے رہے لیکن اوپر رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نصف پنڈلی تک رکھتے تھے، آدھی پنڈلی تک۔ جیسے عموماً مزدوری کے وقت اپنی چادر لنگوٹا جو بھی پہنتے ہیں وہ آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن لباس ایسے پہن رہے ہیں جیسے مزدور پہنتا ہے۔ کھانا کھانے بیٹھتے تو آپ اکڑوں بیٹھتے، پاؤں کے بل، جیسے آپ لیٹرین وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، آپ دسترخوان پر گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھتے۔ اس کا بندے کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ کم کھاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ ٹانگوں کے ساتھ، رانوں کے ساتھ لگ کے دب جاتا ہے۔ جب پیٹ دبتا ہے آنتیں بھی دب جاتی ہیں، وہ کھانا کم مانگتی ہیں۔ آدمی اس طرح بیٹھنے سے تھک بھی جاتا ہے، وہ زیادہ دیر دسترخوان پر بیٹھے گا بھی نہیں۔
جلدی سے کھڑا ہو جائے. اور یہی اسلام کی منشا تھی کہ بھوک رکھ کر کھائے. آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی اختیار کی جو غریب طبقے میں ہوتی ہے, مزدور لوگوں میں ہوتی ہے. عرب اس دور میں اس طرح جو کھانا کھاتے تھے, غلام کھاتے تھے, غلام کھاتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے غلاموں کی طرح کھانا پسند ہے. تو آپ کے بچوں کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے. جب آپ اپنے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں اس وقت آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے دلہن ڈھونڈنے نہیں جا رہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ماں ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اس وقت دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے. اب وہ ماں کیا ہوگی؟ وہ آپ کے گھر میں پہلا مدرسہ, پہلا اسکول ہوگی. بچے ماں کی گود میں پنپتے ہیں. وہاں جب پنپتے ہیں ماں کے اثرات اس کے دودھ کے ذریعے بھی اس کے اندر جاتے ہیں. اس کی تربیت سے جاتے ہی جاتے ہیں لیکن دودھ سے بھی جاتے ہیں. ایک مسلمان ماں ہے, قرآن کی حافظہ ہے, وہ بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائے گی, بسم اللہ پڑھے گی اور دودھ پلانے کی ابتدا دائیں سے کرے گی. یہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. لیکن ان چھوٹی باتوں کے اثرات بڑے. پھر جب دودھ پلا رہی ہے, خود حافظہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہی ہے, کوئی سورت پڑھ رہی ہے. بچے جب چھاتی سے لگے ہوتے ہیں اور بالکل ناسمجھی کے دور میں ان کے کانوں میں جو رس گھولتی قرآن کی آواز جاتی ہے, پھر وہ بچے قرآن سے مانوس ہوتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں تو انہیں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی, وہ ان سے ایک الفت ہوتی ہے کیونکہ وہ بچپن سے اس کے متعارف ہوتے ہیں, بچپن سے متعارف ہوتے ہیں. تو جب آپ اپنا رشتہ ڈھونڈتے ہیں اس وقت آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ اپنے آنے والے بچوں کے لیے کون سی ماں کا انتخاب کر رہے ہیں. 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا تم اسلام کو ترجیح دو. دیکھو چاروں چیزیں, اس کا حسن بھی دیکھو, اس کا حسب نسب خاندان بھی دیکھو, اور اس کا مال و متاع یعنی اس کا سٹیٹس, اس کی جائیداد, بینک بیلنس, یہ بھی دیکھو. لیکن اسلام بھی دیکھو, لیکن اسلام کو ترجیح دو. ہر چیز میں بڑی خوبی ہے. اگر عورت آپ کی خوبصورت ہوگی آپ تاڑو اور دل کے بھوکے نہیں بنیں گے, چونکہ آپ کا دل جو چاہتا ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے. اور اگر آپ کے ماں باپ کوئی چیز آپ کو تھوپ دیں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو یقیناً آپ کے دل کی جو طلب ہے وہ بجھے گی نہیں جائز اور حلال طریقے سے. پھر آپ اس پیاس کو بجھانے کے لیے ناجائز اور حرام طریقے اختیار کریں گے. یہ بہت پہلی بنیادی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. پھر فرمایا اس کا خاندان, عزت آبرو والی ہو, خاندان اچھا ہو, سٹیٹس اچھا ہو, محلے میں معاشرے میں ایک نام ہو اس خاندان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کی. آپ نے جو فرمایا نا کہ
7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 خوش قسمتوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے، فرمایا وہ ایسا نوجوان، شاب، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے لیکن اس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، ذات و نسب و جمال، ایسی عورت جو خاندان والی ہے، عزت دار ہے اور خوبصورت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس لیے دی کہ کوئی بھنگن اگر کسی کو دعوت دے، ممکن ہے اس کے کپڑوں کی بدبو سے، اس کے پسینے کی بدبو سے آپ کی اس کی طرف رغبت ہی نہ ہو، اور پھر آپ بولے دفع ہو جا، میں نہیں تیرے پاس آتا، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ عورت خاندانی ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، ابھی تازہ پرفیوم لگا کے آئی ہے اور ابھی وہ وہاں کھڑی ہے اور آپ کو یہاں تک اس کی خوشبو آ رہی، ہرن جیسی موٹی آنکھیں ہیں، وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ فرمایا وہ شخص ہے جس کو قیامت والے دن اللہ بلا کر اپنے عرش کے نیچے کھڑا کر دے، اور اس کی اگر زندہ مثال آپ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے۔ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، پھر ان کو اسی طرح کی عزیز مصر کی عورت نے، جس کا نام لوگوں میں زلیخا مشہور ہے، وہ معمولی عورت نہیں ہے، ملکہ ہے، اس نے دعوت دی، اور تب یوسف علیہ السلام نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو رسول اکرم نے مثال دی کہ پہلے عورت کا حسن و جمال دیکھو، پھر اس کا خاندان بھی دیکھو۔ یہ اچھا لگتا ہے میں کسی کو یہ بتاؤں کہ فلاں خاندان میرا سسرالی خاندان، اگر اس کی معاشرے میں عزت ہوگی، وقار ہوگا، آپ کو اپنے سسرال کا تعارف کراتے ہوئے بھی فخر محسوس ہوگا، وہاں جاتے ہوئے بھی فخر محسوس ہوگا، وہاں رہتے ہوئے بھی فخر محسوس ہوگا۔ تو اس لیے شریعت آپ کو یہ بھی اجازت دیتی ہے آپ اپنے لیے خوبصورت ترین عورت کا انتخاب کریں، اچھے خاندان کا انتخاب کریں، پیسے والی عورت کا انتخاب کریں۔ پیسے والی عورت ہوگی، صدقہ خیرات بھی کرے گی، دل اس کا بھوکا نہیں ہوگا، گھر میں چوری چکاری نہیں کرے گی، رات کو میاں قمیض کھوٹی پہ لٹکائے اور اس کو پتہ ہے کہ دفتر سے آیا ہے، تنخواہ ملی ہوگی، صبح میاں اٹھے گا تو جیب میں آدھے پیسے پڑے ہوئے آدھے غائب ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ جو غریب خاندان سے، بھوکی، الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ، غریبوں میں بہت بڑے بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں اور آج کل بھی ہیں الحمدللہ، لیکن شریعت نے جو یہ چیزیں رکھی ہیں ان کے پیش نظر یہی باتیں ہیں کہ یہ چیز سامنے ہو۔ لیکن چوتھی اور آخری بات فرمایا اس کا دین بھی دیکھو، وہ باپردہ ہو، نماز پڑھتی ہو، 5 وقت کی روزے رکھتی ہو، اور اپنی آبرو کی، عزت کی حفاظت کرتی ہو، اور خامد کی فرما بردار۔ 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سلت خمسہا، صامت شہرہا،
اطاعت بالہا احسنت فرجہا، سوری 5 نہیں 4 چیزیں آپ نے فرمائی. عورت اگر یہ 4 کام کر لے دنیا کے اندر، صلت خمسہا، دن کی 5 نمازیں اگر وہ پڑھ لے، صامت شہرہا، صرف رمضان کے روزے پورے کر لے، صرف رمضان کے روزے اور کوئی نفلی روزے نہیں رکھے، اور اطاعت بالہا، خامد کی اطاعت کرے. یہ وہ تیسری بات جو ہے، عموماً گھر اسی بات پہ ٹوٹتے ہیں، طلاقیں اسی بات پہ ہوتی ہیں. میاں کو شکوہ ہوتا ہے کہ عورت میری بات نہیں مانتی. یہ جب سے موبائل آئے ہیں نا، گھروں کی بربادیاں ہو گئی. اگر کسی لڑکی کے 6-7 بھائی ہوتے ہیں، وہ اسے ٹچ موبائل پکڑاتے ہیں، بہن یہ لے جا، اور ذرا سا نہ بھی. ہمارا دولہا بھائی کراچی میں اسے دولہا بھائی کہتے ہیں، جسے آپ بہنوئی کہتے ہیں، اور میں بوڑھا ہو کر آج بھی دولہا ہی ہوں الحمدللہ. کراچی میں شادی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی بوڑھا نہیں رہتا، سدا دولہا ہی رہتا ہے. تو ہمارا دولہا بھائی جب بھی آپ کو ذرا سا کوئی بات کرے نا، بھیگی بلی بن کے نہیں رہنا. تیرے 6-7 جوان بھائی ہیں، بس ذرا سا ہمیں مس کال دینا، پھر دیکھنا ہم کیا کرتے. یہ آپ نے پہلے ہی دن فتنے کی بنیاد رکھ دی، فتنے کی بنیاد آپ نے رکھ دی. دوسری غلطی ماں باپ یہ کرتے ہیں، اور وہ بیٹی کا گھر برباد کرتے ہیں. جب رخصت کرتے ہیں، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی وہاں جب جائے گی نا سسرال میں، جب جائے گی پھر بھی تو ہماری بیٹی ہے اور تجھ پر ہمارا حق ہے. آپ کوئی بھی مشورہ ہو، کوئی بھی بات ہو ہم سے کرنا، ہم تمہیں ہدایات دیں گے. بس اب وہ ماں اسے ہدایات دے رہی ہے. گھر میں جو ماں ہدایت دیتی ہے نا، وہ اس وقت اس کی بیٹی ہوتی ہے. جب سسرال میں پہنچ گئی ہے، اب ماں کی ہدایت کی اسے ضرورت نہیں ہے، اب وہ بہو ہے. اب وہ بھی اسی طرح ہدایت دے رہی ہے، اور بہو یہ سمجھ رہی ہے کہ اب بھی میں ماں کے گھر میں ہوں. ٹھیک ہے، رشتے میں لوگ کہتے ہیں، یہ فلمی ڈائلاگ ہیں کہ ساس ماں ہوتی ہے اور بیٹی بہو جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ساس ساس ہی ہوتی ہے اور بہو بہو ہی ہوتی ہے. ساس ماں نہیں بن سکتی، بہو بیٹی نہیں بن سکتی. لیکن یہ دونوں کو سمجھنا چاہیے، دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کھانا پہلے کھانے کا یہ نقصان ہوتا ہے. بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں یہاں بہو ہوں، وہ گھر والے نخرے یہاں نہیں چلیں گے. گھر میں نخرے کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر بیٹی کو آج کام کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے، گھر میں شادی سے پہلے بیٹی کو آج کام کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا، تو ماں اسے فوراً کہے گی، ماں کہے گی کہ بیٹا کوئی بات، میری بیٹی تھک گئی ہوگی، کالج سے آئی ہے نا، آج زیادہ ہوم ورک کیا ہوگا، تھک گئی ہوگی، آپ لیٹ جاؤ، میں سب کچھ کر دیتی. وہ آٹا بھی گوندے گی، کھانا بھی پکائے گی، سالن بھی بنائے گی. جب پک جائے گا دسترخوان پہ، بیٹا اب آپ تھوڑا سا کھا لو نا ہمارے ساتھ، اب وہ آئے گی کھا لے گی. لیکن یہ چونچلے سسرال میں نہیں چلیں گے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے اس میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، ہڈیاں دکھ رہی ہیں. ساس بولے گی بہانے بنا رہی ہے، بہانے بنا رہی ہے، کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، ماں نے کچھ سکھایا نہیں ہے، اور یہاں آ کے سارا دن مسحریاں توڑتی ہے، سارا دن سوئی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی. اس وقت یہ پہلے ہی دن
باپ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرے، پرانے زمانے میں لوگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، وہ نصیحت یہ کرتے تھے کہ بیٹا اب تو جس گھر جا رہی ہے نا، اب وہی تیرا اصلی گھر ہے، قیامت تک تو نے زندگی بھر وہیں رہنا ہے، وہاں سے تیرا جنازہ آئے تو نہ آئے۔ یہ ماں باپ اکثر نصیحت کرتے تھے، لیکن وہ شرم و حیا والی بیٹی اپنے بوڑھے باپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی لاج رکھتی تھی کہ ساری زندگی اس گھر میں گزار دیتی اور کبھی باپ کو اس کا پتہ بھی نہ لگنے دیتی۔ کبھی باپ ماں اچانک گھر میں آ جاتے، فٹافٹ وہ تکیے میں جو منہ چھپا کے رو رہی ہوتی تھی، فٹافٹ منہ نکالتی، بیسن پہ جاتی، منہ دھوتی اور جھوٹی مسکراہٹ لے کر ابا سے ملتی کہ ابا میں یہاں بہت خوش ہوں۔ یہ دور جب بچیوں پہ آتے ہیں نا، دیکھو کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں جو کچن میں ہر چیز کو تالا لگایا ہوا، چینی کو تالا، نمک کو تالا، آٹے کو تالا، گھی کو تالا، پھر جب ڈلنا ہوگا نا ساس خود آئے گی، تالا کھولے گی، ہانڈیا میں وہ گھی خود ڈال کے دے گی، کیوں کہ یہ کہیں زیادہ نہ ڈال دے، وہ خود ڈال کے دے گی، ہر چیز خود کرے گی۔ لیکن اگر عورت بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق ان کی فرما برداری کرے تو ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ، کچن تو کیا پورے گھر کی چابیاں اس بہو کے پرس میں ہوگی۔ اللہ یہ عزت بھی دیتا ہے، لیکن یہ دل خدمت سے جیتے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد اس لڑکی پر ماں باپ کی نہیں چلتی، خاوند کی چلنی چاہیے، یہ حق اسے شریعت نے دیا۔ فرمایا اطاعت بالہا، تیسرا یہ کام، پہلا 5 وقت کی نمازیں، دوسرا رمضان کے مہینے کے روزے، اور تیسرا اطاعت بالہا، اپنے خامد کی اطاعت، فرما برداری، وہ جو کہہ دے وہ اسی کو کرے۔ ایک مرزا مظہر جانا تھا، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی بیوی بہت لڑاکو تھی، اتنی لڑاکو تھی کہ سارا دن پورا محلہ اس کے لڑنے کا شور سنتا اور بیوی اس کو گالیاں دیتی۔ تو کسی نے مرزا مظہر جانا سے کہا کہ یار ایسی بدتمیز تیری بیوی ہے، سارا محلہ تیری بیوی کی گالیاں سنتا ہے، کوئی بھی گلی کے پاس سے گزرتا ہے وہ سنتا ہے، تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا اگر چھوڑنا ہوتا تو میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا، تو نے تو بڑا آسان مشورہ دیا ہے، میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ اس عورت میں جتنی بھی برائیاں ہیں، ایک خوبی اس کی ایسی ہے جو ان سب برائیوں پر غالب ہے، جس کی وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑتا۔ وہ کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے عمر بھر قید ہو جائے کسی بھی جرم میں، عدالت مجھے قید سنا دے کہ عمر بھر یہ جیل میں رہے گا مرزا، اور میں جیل جاتے ہوئے بیوی کو یہ کہہ جاؤں کہ میں جب تک نہ آؤں تو گھر کی دہلیز پار نہیں کرنا، یہ وہیں بھوکی پیاسی مر جائے گی، گھر کے باہر نہیں نکلے گی۔ اس کی یہ وہ خوبی ہے جو مجھے اسے چھوڑنے نہیں دیتی۔ یہ مرد کا حق ہے، عورت اس کی فرما برداری کرے۔ چوتھا اور آخری حق آپ نے بتایا، احسنت فرجہا، اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے، اسے میاں کی امانت سمجھے، کسی غیر کو اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہ دے، اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دے۔ اسلام کی غیرت کا یہ عالم ہے
کہ اسلام کہتا ہے اگر تمہارے گھر کے اندر مرد موجود نہیں ہے اور کوئی تمہارے میاں کا کوئی دوست باہر آیا ہے اور وہ دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے جنید بھائی ذرا باہر آؤ، تو عورت کو ایسا جواب دینا چاہیے تلخ لہجے میں. اگر میاں موجود نہیں ہے تو تھوڑے سے تلخ لہجے میں آواز میں تھوڑی شدت ہو تاکہ اس کی امیدوں پر پانی پھر جائے. ایسا بتائے جنید بھائی نہیں ہیں اور اس ٹائم وہ ہوتے بھی نہیں ہیں، اور آئندہ آنا ہو تو اس ٹائم پہ آیا کرو جب وہ ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ نہیں آیا کرو وہ نہیں ہوتے. بس ایسا نہیں جنید بھائی تو دفتر گئے ہوئے ہیں، اگر آپ بیٹھے تو میں ڈرائنگ روم کھول دیتی ہوں، چائے بھی بنا دیتی ہوں، آپ پی کے چلے جائیے گا. ایسا نہیں، اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا. فرمایا وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے. 4 باتیں جس عورت میں پائی جائیں، آپ نے فرمایا جب وہ مر جائے گی اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے، 8 دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. فرمایا جب یہ مر جائے گی اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھولے گا. حالانکہ بندے نے تو کسی ایک دروازے سے ہی جانا ہے، لیکن یہ اس کی عزت کی بات. اللہ جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور اسے کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے نیک بخت جنت کے 8 دروازے تجھ پر کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو جائے. یہ صرف 4 چیزوں کا صلہ ہے، 4 چیزوں کا. بچوں کو سمجھاؤ، شادی سے پہلے یہ باتیں بتاؤ کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے. اور ہمارے لوگ کبھی بھی رشتہ دیکھنے جائیں گے بھلے وہ اہل حدیث بھی ہوں، یہ نہیں پوچھتے بیٹی نماز پڑھتی ہے، بیٹی کو دعائے قنوت آتی ہے، اتحیات آتی ہے، کبھی نہیں پوچھیں. سب سے پہلا سوال چائے بنانی آتی ہے. دوسرا سوال نہاری بنا لیتی ہے، کوفتے بنا لیتی ہے، کباب بنا لیتی ہے. یہ رشتہ ڈھونڈتے وقت ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یا اس کی ناک کیسی ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، قد کتنا ہے. پھر انہی کے گھر میں انہی کے منہ پہ کہے آئیں گے ہائے ہے توبہ توبہ، اس کی تو ناک دیکھو بالکل پکوڑے جیسی لگ رہی. اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ رب العالمین کو دیری کتنی لگتی ہے کہ اس کی ناک پکوڑے والی ہٹا کر آپ کے اوپر لگا دے. اللہ کو کتنی دیر لگتی؟ آپ کے ہاں اللہ ایسے بچے پیدا کر دے، کتنی دیر لگتی ہے اللہ. اس لیے اس طرح کی باتیں یہ پہلی بنیادی چیز ہے جو آپ اگر گھر میں اللہ نے بچیاں دی ہیں تو ان کے لیے آپ یہ چیز ان کو تربیت دیں بچپن سے. اور آپ ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو دیندار. گھر میں جب بیٹا، باپ، بہو، بیوی، بچے، پوتے، نواسے نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، دیکھو اسلام نے فرض نماز مرد کے لیے سوائے کچھ لوگوں کے، بیمار ہے، عورت ہے، مسافر ہے، غلام ہے، بچہ ہے، ان پر مسجد کی حاضری فرض نہیں رکھی، باقی سب پر فرض ہے. اب وہ فرض نماز مسجد میں پڑھے اور سنتوں کے لیے اسے کہا کہ گھر میں جا کے پڑھے، تاکہ گھر میں بھی وہ قبرستان والا ماحول نہ ہو، وہاں بھی نماز ہو. نماز صرف قبرستان میں نہیں ہوتی، گھر میں تو ہوتی ہے. سنتے ہیں اللہ کے رسول خود گھر میں پڑھتے ہیں. گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کوئی کام ہے جو دنیا میں کرنے کا ہے. چھوٹے چھوٹے مصلے بچوں کو لا کے دیں تاکہ وہ اپنے سائز کے حساب سے چھوٹے مصلے دیکھتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے. دادا مصلہ بچھائے گا، پوتا بھی وہ چھوٹا مصلہ لے کر اپنا ساتھ بچھائے گا. دادا سجدہ کرے گا، پوتا لمبا ہی لیٹ جائے گا.
لیکن کرے گا یہ بچپن سے ان کے ذہنوں میں ڈالو کہ بیٹا تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ گھر مسلمانوں کا ہے، یہاں مصلی بھی ہوگا، یہاں نماز بھی ہوگی، یہاں قرآن بھی ہوگا، یہاں قرآن بھی پڑھا جائے گا۔ یہ چیزیں آپ بچپن سے ان کے کانوں میں ڈالیں۔ بچوں کو گھروں میں چھوٹی چھوٹی الماریاں، جب بھی آپ گھر بناتے ہیں اس میں کوشش کریں، اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے اور آپ پیسے والے ہیں اور آپ بچوں کے لیے الگ روم ایک بنا سکتے ہیں، گھر نہیں الگ بنائیں، روم ایک بنا سکتے ہیں، اس روم کو جب آپ سجائیں اس میں چھوٹی چھوٹی الماریاں ہوں جس میں بچوں کے حساب سے چھوٹی چھوٹی دینی کتابیں رکھی ہوئی، پھر ان کی ایج کے حساب سے، میٹرک والا بچہ ہے وہاں تھوڑی الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے آپ وہ رکھیں، بخاری شریف کا ترجمہ رکھیں، اسی طرح صحابہ کرام کے حالات زندگی، خلفائے راشدین کے حالات زندگی آپ بچوں کو یہ مہیا کریں، بجائے اس کے کہ باہر سے آئیں اور ان کے لیے یہ کھلونا۔ ٹھیک ہے، کھلونے کی ایک عمر ہے، 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں آپ دے کھلونے، کوئی حرج نہیں۔ کھلونا دینے سے بھی بچوں کا خون بڑھتا ہے، پنپتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام جس سے بچہ خوش ہوگا اس کا خون بڑھے گا، اس کی صحت بنے گی۔ آپ ایسا کریں، کوئی نہیں روکتا، لیکن اس کی ایج کے حساب سے آپ بھی تبدیل ہوتے جائیں۔ اب جب بچہ، ظاہر بات ہے میٹرک کے بچے کے کمرے میں آپ جھنجھنے تو نہیں رکھیں گے، وہ خود بھی برا منائے گا کہ میرا ابا ابھی تک مجھے بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں میٹرک کر گیا ہوں، میرے کمرے میں جھنجھنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اس کی ایج کے حساب سے آپ وہاں چھوٹی چھوٹی کتابیں لگائیں تاکہ بچوں کو مطالعے کی عادت بڑھے۔ گھر میں اگر ماں نیک ہوگی صبح صبح قرآن پڑھے گی، اور جب وہ قرآن پڑھے گی بچوں کو بھی کہے گی کہ قرآن پڑھو۔ اگر اسکول والے دن نہیں تو کم از کم چھٹی والے دن تو بٹھا کر پڑھائے گی نا کہ صبح صبح پڑھو قرآن، قرآن پڑھو گے اتنا صفحے پڑھو گے تو ناشتہ ملے گا، ورنہ ناشتہ نہیں ملے گا۔ آپ یہ چیزیں، جس طرح اسکول نہ جائے تو آپ مار کے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں، اسی طرح دین کا کام نہ کرے، مسجد میں نہ آئے تو 10 سال میں تو شریعت ان کو سزا دینے کی بھی حکم دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ پابندی لگائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس طرح تم خود اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو اسی طرح اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس طرح خود اپنے لیے اہتمام کرتے ہو کہ مسجد میں آتے ہو تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ سکیں، روزہ رکھتے ہو تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ سکیں، لیکن کتنے باپ ایسے ہیں دنیا میں جب خود مسجد میں آئیں گے، سردی کا موسم ہوگا، 12-14 سال کا بچہ اگر کمبل کہیں سے ہٹا ہوا ہے تو اس کو کمبل چہرے پہ ڈال کے آئے گا، خود مسجد میں آئے گا، بچے پر کمبل ڈال کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے قودھا الناس والحجارہ، ارے خود بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی دوزخ سے بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت والدین کے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بچپن سے ان کی تربیت کرو، بچپن سے نگاہ ڈالو۔ آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بیٹا تو دور کی بات، اگر بیٹی بھی رات کو دیر سے آتی ہے باپ کبھی سوال نہیں کرتا، ہمارے بیٹے سمجھدار ہیں، اچھا برا خود سمجھتے ہیں، ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے ہماری اولاد جی بڑی ذمہ داری۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، کسی مسجد میں پروگرام تھا، میں عشاء اور مغرب پڑھ کے گیا تھا، وہاں عشاء ہو رہی تھی اور جو گاڑی ہمیں لے کر آنے والی تھی اس کا انتظار ہو رہا تھا۔
انہوں نے ایک کمرے میں بٹھا دی، مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں بٹھا دی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ ساتھی اس کمرے میں آ گئے، بات چیت کرنے لگے۔ ایک آدمی کے ساتھ بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، تقریباً 4 ساڑھے 3 سال ایسا ہوگا، بہت شرارت، انتہائی شرارت۔ اب وہ باپ ہم سے بات کر رہے، وہ بار بار جا کے پنکھے کا بٹن بند کر دے، کمرہ چھوٹا تھا، بند تھا، پنکھا بند ہو، حبس ہو جائے، گرمی ہو، میں پھر کسی سے کہوں یار یہ پنکھا کھول دے، پنکھا کھول دے، وہ پھر جا کے پنکھا بند کر دے۔ اتنا تنگ کیا اس کو، باپ اس کو ایک لفظ نہیں بول رہا، ایک لفظ بھی۔ اور میں دل میں سوچ رہا ہوں میں اس کے ابا کو بولوں بھی تو باہر چلا جا تاکہ تیرا بیٹا بھی تیرے پیچھے باہر آ جائے، تو یہاں سے اٹھ جا۔ لیکن اب میں نے کہا ظاہر بات ہے میں مہمان ہوں، میں گھر والوں کو بولوں کہ تو یہاں سے نکل جا، مہمان تو میں خود ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا لگتا ہے یہ بچہ تمہارا اکلوتا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں یہ میرا اکلوتا ہے۔ میں نے پھر دوسرا جملہ کہا، میں نے کہا اگر آزادی کا یہی حال رہا تو بڑا ہو کر یہ آپ کا انتہائی نافرمان ہوگا، انتہائی نافرمان، کیونکہ جو لگام ڈالنے کا وقت ہے آپ لگام ہی نہیں ڈال رہے۔ اب وہ اکلوتا ہے، اس کا مطلب ہے لاڈلا ہے، وہ کچھ بھی کرے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نرینہ اولاد نہیں تھی، ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، 6 مہینے کی، سال کی، 1.5 سال کی۔ ابراہیم 18 مہینے، 6 سال کہہ رہا ہوں، جیسے 6 مہینے کی اور 1.5 سال کی، 18 مہینے کی۔ ابراہیم علیہ السلام 18 مہینوں کو فوت ہوئے۔ اب یہ بچے سارے فوت ہوئے۔ حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہوئی، حضرت حسن، حضرت حسین، اب گویا پوتے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں، نواسے بھی بیٹوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اب وہ جو نواسا ہے حضرت حسن، گھٹنے کے بل چلنے والا، گھٹنے کے بل چلنے والا، آپ ایک ڈھیری تھی صدقے کی، اس ڈھیری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان تقسیم کی طرف تھا۔ حضرت حسن گھٹنے کے بل آئے اور ڈھیری کے پاس بیٹھ گئے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہاتھ میں ملے سب سے پہلے اٹھا کے اسے منہ میں ڈال، چاہے وہ کھانے کی ہو یا نہ ہو۔ حضرت حسن نے بھی کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی، چبانا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دیر بعد توجہ ہوئی تو آپ نے دیکھا فوراً، اب یہ نہیں سوچا بچہ ہے، اکلوتا ہے، نواسا ہے، نہیں سوچا آپ نے اس کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور نکالی، اور جو باقی اندر کوئی تھوڑی تھوڑی نگل چکا ہوگا، آپ نے فرمایا بیٹا کخ کخ، تھو کرو تھو کرو، انا لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، آپ اس کو نکال دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اللہ کے رسول نے، اب وہ گھٹنے کے بل چلنے والے بچے کی کیا عمر ہوگی، آپ نے اسے بھی تنبیہ کی۔ اب آپ کہتے ہیں یار اکلوتا بیٹا ہے، ہم اسے کیا کہیں؟ یقین مانیے یہ بیٹے جوان ہو کر آپ کو ناکوں چنے چبوائیں گے، وہ بھی لوہے کے۔ پھر آپ بیٹھے مسجد میں دعا کر رہے ہوں گے کاش یہ بیٹا پیدا ہی نہ ہوتا، کاش یہ بیٹا پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ ہماری تربیت کی غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے بگڑ جاتے ہیں تربیت کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی تربیت کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، تو میرے سامنے لیٹا ہوا ہے اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟
میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے قربانی کے لیے میرا انتخاب کیا؟ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی؟ ابا جی آپ کیجئے جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے، آپ اسے کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں بالکل خاموشی سے گردن آپ کے آگے بچھا دوں گا، ذرا سا بھی واویلا نہیں کروں گا. اثر ہے یہ بچپن سے ذمہ داری ہے آپ کی. اور دوسری بات، بچوں کو بری صحبت سے بچائیں، بری صحبت سے بچائیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. نوح علیہ السلام نے 950 سال جب تبلیغ کی، ظاہر بات ہے تو اس عرصے میں بیٹا بھی کچھ عرصے میں آیا ہوگا، اس کو بھی تبلیغ کی، لیکن بیٹا نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ صحبت کا فرق ہے. اسی لیے آخر وقت میں جب کشتی بنا لی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یا بنیہ ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، کافروں کے ساتھ نہ ہو. یعنی صحبت کو بدلنے کا حکم دیا. تو آپ اپنے دوستوں کو بری صحبت کبھی بھی اختیار کرنے کی اجازت نہ دیں. آپ کے بیٹے کے دوست مسجد والے ہونے چاہیے، نمازی ہونے چاہیے، پرہیزگار ہونے چاہیے. اگر بیٹا بڑی عمر کو آ گیا ہے تو اس کے دوست بھی داڑھیوں والے ہونے چاہیے، داڑھی منڈے نہیں ہونے چاہیے، سگریٹ پینے والے نہیں ہونے چاہیے، عمران خان کی کمپنی والے نسوار والے نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. شرابی نہیں ہونے چاہیے، جواری نہیں ہونے چاہیے. ورنہ آج تو ٹھیک ہے آپ کا بیٹا پرہیزگار آپ کو دکھتا ہے، لیکن وہ صحبت انہیں ایسا بنا دے گی، آج نہیں تو کل. لوگ ہمیشہ آج کہیں گے ارے یار ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو خود ڈبی خرید کے آ، ہم دیتے ہیں سگریٹ، یہ لے پی، ایک پی، زندگی کا لطف دیکھ، زندگی کا لطف دیکھ، ایک گھونٹ پی تو صحیح. پھر وہ پہلے ایک دن پیتا ہے، 2 گھونٹ 3 گھونٹ، پھر تھوڑا کھانسی آتی ہے چھوڑ دیتا ہے، نہیں یار میں نہیں پیتا. 2-3 دن کے بعد وہ خود ڈبی خرید کے لاتا ہے، عادت پڑ چکی ہوتی. پھر وہ کہتا ہے سگریٹ تو سلگایا تھا کہ تیری یاد نہیں آئے گی، خدا کی قسم دھوئیں میں بھی تیری تصویر نظر آئی. پھر ایسا دیوانہ ہوتا ہے اس سگریٹ کا. یہ صحبت کا اثر ہے، صحبت اسے ویسا بنا دیتی. آپ بچوں کو بچپن ہی سے، بچے کا حق ہے آپ تعلیم اچھی دیں، انہیں اچھا پڑھائیں، اچھا لکھائیں، قرآن پڑھائیں، اچھے مدرسے میں پڑھائیں، تجوید کے ساتھ پڑھائیں، اچھے قاری سے پڑھائیں. اور اسکولوں میں پڑھائیں تو دونوں تینوں چاروں، بیٹی ہے تو ان کو بھی اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھائیں. یہ فرق نہ رکھیں کہ بیٹیاں تو سرکاری اسکولوں میں اور بیٹے جو ہیں وہ مہنگے ترین کالجوں میں. نہیں، آپ ان کی تعلیم میں برابری رکھیں. زندگی میں اگر کچھ بانٹیں تو آپ برابر دیں. یہ جو وراثت کی تقسیم ہے زندگی میں وہ نہیں ہوتی، وراثت کی تقسیم بھی نہیں ہوتی کہ بیٹی کو آدھا، بیٹی کو 8 آنے اور بیٹے کو 1 روپیہ. زندگی میں جب بھی بانٹیں گے بیٹی کو بھی روپیہ دیں گے، بیٹے کو بھی روپیہ دیں گے، کوئی فرق نہیں کریں گے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے اندر بچوں کو دکان، اس کے نام بنگلہ، فلاں بیٹے کے نام فلاں بنگلہ، فلاں بیٹے کے نام، اور بیٹیوں کو کیا، بیٹیوں کو اسٹام آگے رکھ دیا جاتا ہے، بیٹا یہاں پہ لکھ دے میں نے بھائیوں کو معاف کیا، میں نے بھائیوں کو معاف کیا. اب وہ حاجی ہو، نمازی ہو، سخی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو وراثت کے مسئلے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. من یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا
جو ان حدوں کو توڑے گا، پھلانگے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ دوزخ میں ڈالے گا اور دوزخ کے حقدار بنیں گے۔ کیا فائدہ؟ وہ بھلے مسجد بنوا کے چلا جائے، مدرسہ بنوا کے چلا جائے، جب بیٹیوں کا حق مار کے جائے گا دوزخ میں جائے گا۔ یہ اللہ کے قرآن نے کہا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، اور وہ اولاد بھی پھر نافرمان ہوتی ہے جس کا حق باپ تلف کر کے جاتا ہے، حق اس کا چھین کے جاتا ہے، اور اس کو بھائیوں، ارے پھر مولوی کو کیا بتاتے ہیں؟ جی وہ بہنیں ماشاءاللہ بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ خوشی سے معاف کر رہی۔ وہ خوشی سے معاف نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس لیے معاف کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم نے دستخط نہ کیے تو ہماری گھر میں عزت کتے جیسی بھی نہیں ہوگی، کتے جیسی بھی گھر میں عزت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، چھت بچانے کے لیے، وہ جو باپ کہتا ہے وہ سائن کر کے لکھ۔ ارے بہن کو تو بھائیوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے، بھائیوں کو کیوں نہیں بہنوں سے کبھی اتنی محبت ہوئی کہ بھائیوں نے کہا ابا ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہمارا حصہ بھی، ہماری فلاں بہن غریب ہے، ہمارا حصہ بھی اسی کو دے دو۔ یہ قربانی کبھی بیٹوں نے کیوں نہیں دی؟ یہ ظلم جو باپ کر کے جاتا ہے نا، قیامت والے دن اولاد کا ہاتھ اس کے گریباں میں ہوگا، اور اس وقت دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کی نیکیاں حق والوں کو دے دی جائیں گی، حق والے پھر بھی باقی ہوں گے اور نیکیوں کا بیگ خالی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کیا کرے گا کہ حق والوں کو بولے گا تم اپنا گناہوں والا بیگ کھولو، وہ گناہوں والا بیگ کھولیں گے، ان سے گناہ نکال کر اس کے بیگ میں ڈال دیے جائیں۔ اپنی نیکیاں ساری ختم، اپنے گناہ بھی باقی، دوسروں کے گناہ بھی گلے پڑ گئے۔ ثم طرح فی النار، پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اسے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اولاد کے حق ادا کرو، ان کو برابر دو۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض بچے اخلاق میں، ملنساری میں اور فرما برداری میں دوسرے بچوں سے کچھ اچھے ہوتے، ایسا بھی ہوتا ہے قدرتی طور پر، اور ماں باپ کا دل اس کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں آپ مجرم نہیں ہیں۔ اگر دل کسی بیٹے کی کسی زیادہ اچھی عادت کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہے، آپ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کا یہ میلان دوسرے بچوں پر ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ اس سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے، باقی بھائی اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ سیم وہی معاملہ ہو جائے گا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا دل جب یوسف کی طرف جھکا اور انہوں نے دیکھا یہ کماتا بھی نہیں ہے، ہم کماتے ہیں، اور ابا ہر وقت یوسف یوسف کرتا رہتا ہے، اور یہ تو کرتا بھی کچھ نہیں ہے، بچہ جو تھا چھوٹا تھا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ نہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، بس سارا دن کھاتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا دل جب ادھر جھکا، سارے بیٹوں کو حسد پیدا ہو، اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں کسی بچے کی محبت بھی ہے تو آپ اس کو دوسرے بچوں پر ظاہر نہ ہونے دیں، اور اس چیز کو اپنے دل تک محدود رکھیں۔ باقی سلوک، کھانا پینا، تعلیم، تربیت، رہائش، اگر بیمار ہو گئے تو ان کا علاج، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شادی تک بچے آپ کی ذمہ داری ہے، شادی بھی آپ کروائیں گے، اور جلد سے جلد کروائیں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ بچے جب جوان ہو جائیں پھر ان میں گناہوں میں گرنے میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور شیطان بھی ایسی عمر میں آ کر کے ورگلاتا ہے۔ پھر آپ کوشش کریں کہ ان کی شادی ہو جائے، اور تاکہ ان کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں۔ شادی ایک حصار ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور اس میں بچوں کی پسند ناپسند کو بھی آپ ترجیح دیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی غلط کلچر چل پڑا ہے، میرا بھائی ہے، اس کی بیٹی ہے،
میرا بیٹا ہے، اب میں اسے کہوں گا میں نے تو بچپن سے بھائی کو زبان دے دی تھی، اب تجھے پسند ہے یا نہیں پسند کرنی ہے تو یہی کرنی پڑے، نہیں تو نکل جا ہمارے گھر سے. یہ انداز اسلامی نہیں ہے، یہ بالکل اسلامی انداز ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، لڑکا ماں باپ کا رشتہ کرنے میں ماں باپ کا مرضی کا پابند نہیں ہے، لڑکی پابند ہے، لڑکا پابند نہیں ہے. یہ بات دل و دماغ میں بٹھائی. لڑکی کو ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، لیکن لڑکے کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ جو بچپن سے منگنیاں کر دیتے ہیں نا، چاہے لڑکے کی چاہے لڑکے کی، یہ بھی فساد کی ایک بنیاد ہوتا ہے اور یہ غلط طریقہ ہے. بچپن سے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا یہ کیا بنے گا، کسی کو کچھ نہیں پتا یہ بچی کیا بنے گی، کچھ نہیں پتا. آپ دیکھو شریعت نے پھلوں باغوں میں جو پھلوں پہ بور لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، اس وقت بھی سودے کو حرام قرار دیا. بور لگا ہوا ہے، آم ہے، بور لگا ہوا ہے، ابھی آم نہیں بنے، پھر چھوٹی چھوٹی کیریاں بنی، املی جسے آپ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی. شریعت نے پھر بھی سودا کرنے کی اجازت نہیں دی، اگرچہ ہمارے ہاں 10 سال کے لیے باغ بک جاتے ہیں، سب حرام ہے لیکن کرتے ہیں لوگ. وہ باغ کا پھل جب اتنا اچار والا آم بن جاتا ہے نا، اچار والا جس میں گٹھلی بھی اندر پک جاتی ہے، اس وقت آپ باغ کا سودا کریں. کیوں؟ شریعت کہتی ہے جب بور ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، آپ کو کتنا پھل ملے گا، پتہ نہیں کوئی بیماری لگ جائے اور اس دفعہ پھل ہی نہ ہو. پھر لوگ جو بیپاری ہوتے ہیں وہ مالکوں سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، یار آپ ایسا کرو، ہمارا تو سارا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ ہمیں آدھی قیمت معاف کر دو، یہ کر دو. وہ کہتے ہیں جی اگر فائدہ ہوتا تو کیا تو ہمیں منافع بڑھا کے دیتا کیا؟ اب یہ تو نقصان ہوتا ہے تجارت میں، کبھی فائدہ ہوتا ہے. شریعت نے اسی لیے کہ جب تک اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے، اب پتہ نہیں لڑکی پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، لڑکا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، آوارہ بن جاتا ہے. اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لڑکی بھی پڑھی لڑکا بھی پڑھا، منگنی آپ نے بچپن میں کر دی، بچپن میں منگنی کر دی، لیکن اب لڑکی جب پڑھنے گئی اس کو کوئی اور پسند آ گیا، اور لڑکا جب پڑھنے گیا اس کو کوئی اور پسند آ گیا. اب لڑکا اپنے ابا سے کہہ دیتا ہے کہ ابا میں تو چاچا کے گھر میں شادی نہیں کروں گا، میں کروں گا تو وہ فلاں ہماری تیسری گلی میں نہیں رہتے جو وہ جنید بھائی کپڑے والے، ان کی جو بیٹی اس سے کروں. اسی طرح بچی بھی اماں سے کہہ دیتی ہے، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا تیرا ابا بڑا غصے والا ہے، جلاد ہے جلاد، ایسی بات نہیں منہ سے نکالنا، بس اب چپ کر کے وہیں کر لے جہاں ابا نے کی ہوئی ہے. یہ بچوں کی زندگیاں تباہ کرنے والی بات، اور ساری زندگی یہ اثر رہتا ہے. اور جب ماں باپ زبردستی کر دیتے ہیں، دوسرے تیسرے سال اس لڑکی کو جن ہوئے ہوتے ہیں. یہ دوسرا حل ہے اس کا. اس لڑکی کو جن ہو جاتے ہیں جس کی شادی پسند کی نہیں ہوتی، اور جن نکالنے والے کو علیحدگی میں کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے ابا نے ایسی جگہ شادی کی تھی، جن میرا نکل جائے گا لیکن اگر آپ میری شادی فلاں جگہ کروا دیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جن نکل جائے تیرا، اور میں تیرے ابا سے کہتا ہوں کہ اس کا اصل فتنہ یہ ہے. یہ جن ایسے نہیں، جن اتنے فارغ نہیں ہیں میرے بھائیوں، سن لو، جن اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ ہمارے اندر ہی گھستے پھریں، ان کو بھی بہت سارے کام ہیں. زمانے میں اور بھی کام ہے محبت کے سوا. میرے بھائیوں بس اسی چیز پہ نہ رہنا. بچوں کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں، آپ انہیں ادا کریں، انہیں سنواریں سنبھالیں. جب 7 سال کے ہو جائیں نماز سکھاؤ، تربیت دو، نماز کی دعائیں سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ. اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو فرمایا مار کے پڑھو. جیسے اسکول نہیں جاتا، دکان پہ نہیں جاتا تو آپ مارتے پیٹتے ہو، اسی طرح جب نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو مارو پیٹو، مار کے پڑھاؤ. یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سال کی عمر میں بستر ان کے الگ کر دو،
जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, और घरों में एक ही बिस्तर पे 3-3 4-4 बट्टे लिटा दिए जाते हैं, सर्दियों में एक ही कंबल ऊपर डाल दिया जाता है। फरमाया जब 10 साल के हो जाएं, भले वो सगे भाई हों, जब 10 साल के हो जाएं उनके बिस्तर अलग कर, और 10 साल, ये शरीयत की एहतियातें हैं जिससे ज़िंदगी में एक फल आने वाला है। आप बच्चों पर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, उनको नमाज की तरबियत दें, नमाज सिखाएं, पाबंद बनाएं, इस्लाम की तालीम दें, अच्छे उस्ताद का एहतमाम करें, अच्छे कारी का एहतमाम करें। जिस तरह स्कूल आप ऐसा इंतखाब करते हैं कि जी हमारा बच्चा जब स्कूल से आए, दुकान पे जाए, बिस्किट लेने जाए, तो वो ये ना बोले चाचा बिस्कुट दे, इस तो लोग समझेंगे कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है, चाचा बिस्किट दे। वो बोले अंकल बिस्किट है, बिस्कुट ना बोले, बिस्किट बोले। तो जिस तरह आप इसके लिए इंतखाब करते हैं, इसी तरह दीनी जामियात का भी आप ऐसा इंतखाब करें, वो कुरान मजीद जब पढ़े सेहत के साथ पढ़े। और बिस्कुट कहने से भी बिस्कुट मिलता है, बिस्किट कहने से भी वही बिस्कुट ही मिलता है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुरान मजीद के ज़बर ज़ेर के फ़र्क से, मखारिज के फ़र्क से मानी बिल्कुल बदल जाते हैं। तो ये इस तरह आप इसका भी एहतमाम करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।